بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں کی آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام علیہ السلام کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام علی مقام نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام علیہ السلام نے دست دعا بلند کر کے عرض کی کہ اے رب قہار، اس نابکار کو عذاب نار سے پہلے اس دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب یعنی کہ قبول ہوئی، اور اس گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے اس گھوڑے کو جھٹکا لگا، اور بے ادب اور گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور بدنصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور حمد الہی بجا لائے اور عرض کی کہ یا اللہ کریم، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ گستاخ اور بد لگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی نے بکا، آپ کو اللہ کریم کے رسول سے کیا نسبت ہے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کے دل کو بہت تکلیف پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی کہ اے رب جبار، اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا، برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ یکایک ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا تڑپتا پھرتا رہا اور نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دل اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔